جن منافقوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے ہیلے بہانے بنائے تھے، عذر پیش کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے۔ اصل میں سفر ان کو بڑا لمبا نظر آ رہا تھا اور خطرہ تھا، اتنا بڑی فوج ہے آگے، 1,00,000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں جنگ کیسے ہوتی ہے، پتہ نہیں ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، وہاں جا کے قتل نہ ہو جائیں، اور پھر سفر انتہائی طویل ہے کہ اسی لیے ساتھ نہیں گئے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہوتا، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریب، سامان قریب کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کا ملنا آسان ہوتا، یعنی آسانی سے مال غنیمت مل جاتا، وسفراً قاصدا، اور ہوتا سفر درمیانہ، سفر بھی لمبا نہ ہوتا۔ اگر یہ دو باتیں ہوتی، سفر بھی لمبا نہ ہوتا، زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑتی، اور سامان بھی قریب ہوتا۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے ملنے والا ہوتا، لتبعوک، تو پھر ضرور آپ کے پیچھے جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، سفر ان پر دور ہو گیا، سفر انہیں بڑا طویل دکھائی دیا، اسی لیے وہ ساتھ نہیں گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں منافقوں کے متعلق آتا ہے کہ منافقوں پر تمام نمازوں میں سے سب سے زیادہ بھاری 2 نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، وہاں آج دعوت ہے، کس کی؟ بکری کے پائے کھور پکے ہوئے ہیں، تو پھر چاہے ان کی ٹانگیں کام نہ کرتی، انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑتا، وہ تب بھی آتے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ عشاء کی نماز میں آج دعوت ہے، پھر آتے۔ یہاں وہی بات ہے، اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ سفر تھوڑا ہے اور مال غنیمت بڑے آسانی سے ہاتھ آ جائے گا، پھر ضرور نکلتے، لیکن اب مشقت ہے، نہیں نکلتے، نہیں گئے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو منافق ہوتا ہے نا، یا جو پکا مومن نہیں ہوتا، دنیا دار قسم کا آدمی، تو اس کی توجہ دنیا پہ ہوتی ہے۔ اگر اسے کہیں دنیا ملنی ہو، دنیا کا فائدہ ملنا ہو، کوئی یہ توقع ہو بھی چلو کھانا کھلا دیں گے، چاول کھلائیں گے، وہ کام میں پھر لگ جائے گا۔ اور اگر بالکل معاملہ کرا ہو، خالی کا خالی ہو، اسے یہ ہو توقع کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس کام ہی کرنا پڑے گا اور بس محنت ہی کرنی پڑے گی، دنیا کی کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، پھر وہ نہیں جائے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے، کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، آخرت تو اس کے سامنے ہوتی نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھائیں گے وہ اللہ کے نام کی، یعنی جب آپ واپس جائیں گے نا جنگ تبوک سے واپس ہو کے، تو وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، اور قسمیں اٹھا کے یہ کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ اصل میں ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، یا سواری نہیں تھی، یا فلاں عذر تھا، یا فلاں مجبوری تھی۔ وہ قسمیں اٹھا کے معذرتیں پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وہ قسمیں اٹھا کے جو عذر پیش کر رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور اس سارے کام میں وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک تو نکلنے کا حکم تھا، لازماً جانا تھا، وہ گئے نہیں، یہ جرم کیا، اور پھر جھوٹے بہانے بنائے قسمیں اٹھا کے۔ یہ 2 کام ان کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔